الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يكذب كما يكذب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا فلم تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک زمین و آسمان کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے، وہ ٹاپک ہے غصہ. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غصے کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور کہاں پہ غصہ کرنا حرام اور کہاں پہ غصہ کرنا واجب و ضروری ہے، ایسے مقامات کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین و سامعات، غیظ و غضب، غصہ اور ناراضگی یہ ہماری فطرت و جبلت ہے. ہمارے اوپر، ہمارے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی غموں کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی ہمارے من میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں تو کبھی ہمارے دل پر، کبھی ہمارے من پر غیظ و غضب کی صفت طاری ہو جاتی ہے. محترم سامعین کرام، یہ غصہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کے اندر ودیت کی ہے. اس غصے سے کوئی آدمی پاک و صاف نہیں ہے. یہ ہماری خلقت کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، ہماری جبلت کے اندر پروردگار نے ودیت فرمائی ہے. اس سے نہ کوئی نبی پاک ہے، نہ اس سے کوئی رسول پاک ہے، نہ اس سے کوئی چرند و پرند پاک ہے، نہ اس سے کوئی عالم اور علماء پاک ہیں، نہ اس سے جوہلا پاک ہے، نہ مرد پاک ہے، نہ عورت پاک ہے. اللہ رب العالمین نے اس جسد خاکی کے اندر، اس انسانی کی جسمان انسانی کے اندر اللہ رب العالمین نے غصے کو ودیت فرمائی ہے. اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کیا التجا کیا تھا، اللہ رب العالمین سے کیا دعا کیا تھا اور کس فطرت کی طرف اشارہ کیا تھا. آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنتے چلے جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انما محمد بشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد اتخذت عندك عهدا فلن تخلفنیہ فأیما مؤمن آذیته او سببته او جلدته فجعلها کفارۃ له وقربۃ تقربه بها الیک یوم القیامۃ. اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار اللہم انما محمد بشر، اے اللہ یہ محمد جس کو تو نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، یہ محمد بھی ایک انسان ہے. یغضب کما یغضب البشر، اس محمد کو بھی ایسے ہی پروردگار غصہ آتا ہے جس طرح غصہ انسانوں کو آتا ہے. یہ انسان کا بشری تقاضا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، انسان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غیظ و غضب کے شکار ہوں گے، غصہ ہمارے اوپر طاری ہوگا. اس صفت غصہ سے نہ کوئی نبی پاک ہے، نہ کوئی ولی پاک ہے، نہ کوئی عالم پاک ہے، نہ کوئی جاہل پاک ہے. اللہ رب العالمین نے اس غضب کو، اس غصے کو ہماری فطرت کے اندر ودیت کی ہے. جناب محمد رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میں محمد ہوں، میں محمد ایک انسان ہوں
مجھ کو بھی غصہ آتا ہے ایسے جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے ایک عہد کیا ہے، اس عہد کی تو خلاف ورزی نہیں کرنا۔ مجھے معلوم ہے میرا رب وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے میرے پروردگار، اگر میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، اے میرے پروردگار، اگر کہ میری بات کے ذریعہ کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کو میں نے مار دیا ہو، کسی کو میں نے گالی دے دیا ہو، یا کسی کو میں نے کوڑے سے مار دیا ہو، یا کسی ایسے شخص پہ میں نے لعنت بھیج دی ہو جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو اے میرے پروردگار، میرے اس سزا کو، میرے اس مارنے کو، میرے اس برا کہنے کو، میرے اس لعنت کی وجہ سے جو لعنت کا مستحق نہیں ہے، اے پروردگار، اس انسان کے لیے تو کفارہ بنا دینا، اس گناہوں کے سبب کا ذریعہ اسے بنا دینا، اور کل قیامت کے دن پروردگار تو اس کو اپنا قربت نصیب فرمانا۔ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ غصہ نبیوں کو بھی آتا ہے، غصہ نبی کے بعد آنے والے نبی کے امتیوں کو آتا ہے۔ یہ غصہ اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے اندر رکھی ہے، یہ غصہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے اندر رکھی ہے، یہ غصہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ یہ ہماری فطرت اور جبلت کے اندر میرے بھائیوں داخل ہے کہ ہم غصہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غصے سے پاک و صاف ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا ہے، تو ایسا آدمی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے۔ اور آدمی اگر کہے ہمیں غصہ نہیں آتا ہے، تو آپ اسے کہیے یہ سب سے بڑا اگر کوئی جھوٹا اس روئے زمین پہ ہے تو وہ آدمی جو یہ کہے مجھے غصہ ہی نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو آپ مرد ہی نہیں ہے، آپ مسلمان ہی نہیں ہے۔ غصہ میرے بھائیوں دو طرح کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، لیکن یہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ جائز ہوتا ہے اور ایک غصہ ناجائز ہوتا ہے، ایک غصہ حلال ہوتا ہے، ایک غصہ حرام ہوتا ہے، ایک غصہ کرنے کا مطالبہ شریعت نے ہم سے کیا ہے، اور دوسری طرف غصے کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور اس غصے سے بچنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ غصہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غصہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنی بات کے لیے کرتا ہے، اپنی انا کے لیے کرتا ہے، اپنی چودھراہٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے بڑکپن کے لیے کرتا ہے، کبر و غرور میں آ کر کے کرتا ہے، پیسے اور روپے کے نشے میں آ کر کے غصہ کرتا ہے۔ یہ غصے کی ایک قسم ہے، اور غصے کی دوسری قسم اللہ کے دین کے لیے غصہ، اللہ کے دین کے لیے غصہ۔ شریعت کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، وہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے۔ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں آپ کو غصہ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی مار دے، آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے انا کو کوئی ٹھیس پہنچا دے، آپ کے چودھراہٹ کے سامنے کوئی اگر نہیں جھکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ کو وہاں غصہ نہیں ہونا ہے۔ اپنی ذات کے لیے اگر غصہ ہے تو وہ شریعت کے اندر عیب ہے، وہ معیوب ہے، شریعت برا گردانتی ہے۔ لیکن اگر آپ دین کے لیے غصہ ہوتے ہیں تو شریعت تعریف کرتی ہے تمہاری۔ شریعت کے نگاہ میں دین کے لیے غصہ کرنا یہ ممدوح عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں دین کے لیے جہاں پر غصہ کرنا واجب و ضروری ہے۔ یہ دونوں مقامات پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہمیں غصہ کرنا چاہیے، کہاں پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ بیان فرماتی ہیں، آج ہمیں کوئی گالی دے دے، آج ہمیں کوئی مار دے، آج تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر بیٹی کو گالی دے دیا تو سامنے والا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، کوئی اگر اس کے ماں کو گالی دے دیا وہ آگے بڑھ کے اس کے نانی کو گالی دیتا ہے، کوئی اس کے بہن کو گالی دے دیا تو سامنے والا اس کی بہن کو گالی دے دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس کے اندر لت پت ہے، ہمارے انا کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، ہمارے بڑکپن کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، اور ہمارے شان میں اگر اس نے گستاخی کر دی تو آج ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ آؤ جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس محمد کی لائی ہوئی
शरीयत को हम अपने गले और अपने दिल से लगाते हैं। आओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करें, आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें कि क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी जात के लिए कभी किसी पर गुस्सा किया, अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम लिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत मा खुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन इल्ला अखज़ा अयसरहुमा मा लम यकुन इस्मा फ़इन काना इस्मन काना अबअद अन्नास मिनहु व मन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही क़त्तु इल्ला अन तुंतहका हुर्मतुल्लाहि फयंतक़िमु लिल्लाहि बिहा। अख़रजहुल बुखारी फ़ी किताबिल मनाक़िब, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो कामों में इख्तियार दिया जाता तो दोनों कामों में जो सबसे आसान होता अल्लाह के रसूल उसी को लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि वो गुनाह पर मुश्तमिल ना होता था, अगर वो गुनाह पे मुश्तमिल होता तो नबी बड़े दूर उससे रहते थे। वमन तक़मा रसूलुल्लाह, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, अपनी अना के लिए, अपनी जात के लिए, अपने पर्सनल मैटर के लिए अल्लाह के रसूल ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। बदला लिया तो कहां पे बदला लिया? इल्ला अन तुंतहका हुर्मतुल्लाह, जहां पे अल्लाह के हुर्मत को पामाल किया जा रहा हो, अल्लाह के हुदूद को पामाल किया जा रहा हो, हलाल और हराम के साथ छेड़खानी की जा रही हो, तो वहां पे अल्लाह के रसूल गुस्सा होते थे। लेकिन जब बात जात की आती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब गुस्से का बदला कभी किसी मुसलमान से या कभी किसी काफिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया। लेकिन आज हमारा मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। जहां पे गुस्सा होना चाहिए हम गुस्सा नहीं होते हैं, जहां पे गुस्सा नहीं होना चाहिए वहां पे हम गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। आज मुसलमान जो है बिल्कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आता है। आज कुरान करीम की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहां पे मुसलमान गुस्सा नहीं करता है। नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वहां गुस्सा करना चाहिए, वहां पे वो गुस्सा नहीं करता है। अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाया जाता है, वहां पे गुस्सा नहीं करता है। नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है, वहां पे गुस्सा नहीं करता है। नबी के जात पे कीचड़ उछाले जाते हैं, वहां गुस्सा नहीं करता है। नबी के बाप पे कीचड़ उछाले जाते हैं, नबी की बीवियों पे कीचड़ उछाले जाते हैं, नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, वहां पे हम गुस्सा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। सहाबा की अदालत पे डाके डाले जा रहे हैं, सहाबा की अदालत को मतमून किया जाता है, वहां पे मुसलमान नहीं गुस्सा होता है। जब वहां गुस्सा होना चाहिए, सहाबा की अदालत पे डाके डाले जा रहे हैं, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद बेनमाजी है, वहां गुस्सा नहीं करता है। बीवी बेपर्दा मार्केट में घूमती है, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद नशे के रास्ते पे है, वहां गुस्सा नहीं करता है। औलाद नमाजों से दूर है, मुसलमान गुस्सा नहीं करता है। बेहयाई आम हो रही है, फहाशी आम हो रही है, उलियानियत आम हो रही है। नबी के कलाम पे डाके डाले जा रहे हैं, मकतब और मदारिस पे डाके डाले जा रहे हैं। मुसलमान के इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ मुसलमान गुस्सा नहीं हो रहा है। हमारे घरों के अंदर नबी के सुन्नतों का गला घोटा जा रहा है। औलाद बेनमाजी है, औरतें ग़ीबत कर रही है, बीवियां बुराई कर रही है, शौहर बेहयाई कर रहा है, अल्लाह के हुदूद को तोड़ रहा है, अल्लाह की शरीयत को पामाल कर रहा है, शराब नोशी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह अकबर, दुनिया भर की बुराइयों के अंदर मुब्तला है। यहाँ गुस्सा होना चाहिए लेकिन यहाँ गुस्सा नहीं होता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये मामला है। वमन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सिही क़त्तु, अपनी जात के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया। और आज हम इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं, आज हम इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात और अना के लिए कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, कभी से कोई किसी से इंतकाम नहीं लिया। आज हालत यह है
کہ ہم اپنی ذات کے لیے ہمیں کوئی گالی دے دیا ہمیں گالی دینی ہے، ہمیں کوئی مار دیا ہمیں اسے مارنا ہے، اگر ہمارے بچے کو غلط کرتے ہوئے کسی اچھے آدمی نے ایک تماچا مار دیا تو اس کی پوری فیملی لڑائی کے لیے چلی آتی ہے، اگر کسی کی بیوی کسی کی بیٹی بے حیا بن کر کے چوراہوں اور روڈوں پہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر کسی مولانا نے آ کر کے شکایت کر دیا تمہاری بیٹی بے حیا بن کے گھوم رہی ہے، بے پردہ بن کے گھوم رہی ہے، تو اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے بجائے مومن اس مسلمان اس مولوی کے گریبان کو پکڑ کر کے اس کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے، اور اسی غیر شرعی غصے کی بنیاد پہ آج ہمارے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے، آج اسی غصے کی وجہ سے رشتہ داروں میں ناچاکی پھیل رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے معاشرہ میں انارکی پھیل رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے الفت و محبت کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی غصے کی وجہ سے بھائی چارگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اسی غصے کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے ماں اور بیٹے کے درمیان جو ہے جدائی پیدا ہو رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے ساس اور بہو کے درمیان جو ہے دیوار کھڑی ہو جا رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے طلاق کثرت سے دی جا رہی ہے، اسی غصے کی وجہ سے خلا کی نوبت آ رہی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم نظر آ رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی کسی نے کسی کے شان کے خلاف میں باتیں کہہ دی تو آج مسلمان لے کر کے نکل جاتا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کا واقعہ ہے، بہرائچ کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، حق بات آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ اے کون سا وہ اسلام ہے جو آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگا کر کے رکھے؟ کیا کسی صحابہ نے اپنے گھروں پہ جھنڈی لگائی تھی؟ کیا کسی تابعی نے اپنے گھروں پہ جھنڈیاں گاڑی تھی؟ آج مسلمان اپنے گھروں پہ جھنڈیاں گاڑ رہا ہے۔ اگر کسی نے نادانی کر کے تمہارے گھر کے جھنڈے کو گرا دیا، کسی نے اگر غلطی کر دیا تو میرے بھائیوں اس کا یہ انجام نہیں ہوتا ہے کہ پستول نکال کر کے اس کی جان لے لیا جائے، وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی رحم ہے، اس کے والدین کے اندر درد ہے۔ آج اگر چھوٹی سی غلطی کسی نے کر دیا، مسلمان غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، غصے میں آ کر کے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا کہ سامنے والے کی اس نے جان لے لیا۔ کون سا اسلام تم پیش کرنا چاہتے ہو؟ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے، آپ اپنی انا کے لیے وہ غصہ دکھا رہے ہیں، غیر شرعی چیز کے لیے غصہ کر رہے ہیں۔ اسلام وہاں غصہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، قانون آپ کے پاس ہے، دستور آپ کے پاس ہے، قانون کا سہارا لے کر کے آپ سزا اس کے لیے قانون دے سکتا تھا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آپ اپنی فیملی کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کے تائید میں نہیں جاتے، جو کام کیا گیا، جس کو جان سے ماری گئی، غلط ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ، لیکن غضب میں آ کر کے، طیش میں آ کر کے، غصے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نے یہ قدم اٹھایا، اور آج حالت یہ ہے جو نیوز کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ جس سماج کے اندر آپ رہتے ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، دستور کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو جرم کی سزا کے لیے کورٹ کا دروازہ ہے، کچہری کا دروازہ ہے، پولیس کھڑی ہے، پولیس اسٹیشن ہے۔ آپ کم سے کم اپنا فرض نبھائیے، عدل کرے انصاف نہ کرے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ کو قانون میں نہ لے، اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے۔ اسلام اس کی اجازت میرے بھائیوں نہیں دیتا ہے کہ ادنا سی غلطی کی بنیاد پہ کسی کی جان کو لے لو۔ اس کے اندر بھی رحم ہے، وہ بھی جینا چاہتا ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ اگر طیش اور غضب میں آ کر کے کسی نے گندگی کے اندر کیچڑ پھینک دیا تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بھی گندگی کے اندر کیچڑ پھینکے۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کانچ کا ہے تو آپ اگر دوسرے کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں تو آپ اس نتیجے سے ڈرے کہ کہیں ہمارے کانچ کے گھر پہ نہ کوئی پتھر پھینک دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس موضوع کا انتخاب میں نے اسی وجہ سے کیا کہ آپ غیظ و غضب میں آ کر کے اس طرح کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ لوگوں کو کہنے کا میرے بھائیوں موقع مل جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، غصہ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن آج نوجوان ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنے انا کے خاطر طیش میں آ کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ دشمن اسلام، دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں مسلمانوں کا وہ مقابلہ سامنے سے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں کی کمزور چیز جو ہے وہ جانتے ہیں۔ مسلمان جلدی غصہ ہو جاتا
جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ تیش کا شکار ہو جاتا ہے، اسی آپ کے کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے آپ تیش میں آتے ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہیں، دستور ہند کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر ان کو موقع مل جاتا ہے تم کو جیلوں میں ڈال دینے کا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے غصے کو، اپنے تیش کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ غصہ نہ کریں، لیکن جب شریعت کی بات آ جائے تو شریعت تم کو للکارتی ہے، وہ مسلمانوں اب یہاں پہ غصہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب شریعت کی بات آتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی کیا ہے، اور جو غصے کو پی جاتا ہے، اپنی انا کے لیے جو غصہ پیدا ہوتا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پی جانے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں فضیلت کا تذکرہ کروں، ایک اور بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کسی نے مارا تو ہم اس کو مارے، کسی نے گالی دیا تو ہم اس کو گالی دے دیں، یہی بہادری ہے، لیکن شریعت کس کو بہادر کہتی ہے؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، طبرانی کی روایت وغیرہ میں ہے کہ ما تعدون السرعة، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ غصہ تو بہادر اور پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا پہلوان وہ ہے جو کشتی کے میدان میں اپنے مد مقابل کو ہرا دے، اپنے مد مقابل کو گرا دے، وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے، اسلام اور شریعت کے اندر پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر، اپنی جان پہ کنٹرول کر لے، اپنی جان کو قابو میں کر لے، غصے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ سب سے بڑا شریعت کے اندر وہی پہلوان ہے، وہ پہلوان نہیں جو لوگوں کو میدان کے اندر پچھاڑ دے۔ اور آدمی جب غصے کو پی لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ روایت کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے روایت کہ ان سہل ابن معاذ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قدم غیظا وهو قادر ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما يشاء، اخرجه ابو داؤد وحسنه الالبانی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت سہل ابن معاذ بیان فرماتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں معاذ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قزم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، کسی نے اس کو مار دیا وہ بھی مار سکتا تھا، کسی نے اس کو گالی دیا وہ گالی دے سکتا تھا، اس کے انا کو کسی نے ٹھیس پہنچائی وہ بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا، اور اللہ اعلان کر کے اس کو اختیار دے دے گا کہ حور عین میں سے، جنتی حوروں میں سے جس حور سے وہ چاہے شادی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت حوروں کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، اللہ کہے گا اللہ ان جن عورتوں میں سے جس سے تو چاہے شادی کر لے، یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور جنتی حوروں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، آئیے اس حوالے سے ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں، جس کے اندر جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر جنت میں جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔
حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول زمرۃ تدخل الجنہ على صورۃ القمر لیلۃ البدر والذین على اثرها كاحسن كوكب دري في السماء اضاءۃ قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو اس کے بعد گروہ جنت کے اندر شامل داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ان کے درمیان حسد، ان کے دلوں میں بغض، عناد، نفرت نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین دو دو بیویاں جنت کے اندر عطا کرے گا. یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، ان عورتوں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے ہڈی اور گوشت کے اوپر سے ہڈیوں کے اندر موجود گودے نظر آئیں گے، بالکل آئینے اور شیشے کی طرح پاک و صاف اور شفاف ہوں گی وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین اس غصہ پی جانے والے آدمی کو تمام جنتیوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ رب العالمین اسے نوازے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جابر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اوصنی، اے اللہ کے رسول وصیت کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. دوبارہ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا. کہا غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. ابو الدرداء آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دو جو کام کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تغضب یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء غصہ نہیں کرنا. یہ غصہ ایسا عمل ہے کہ آپ چند سیکنڈ غصہ کرتے ہیں اور ممکن ہے اسی غصے کی وجہ سے آپ جہنم میں داخل ہو جائیں. لہذا اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے انا کے لیے غصے پہ کنٹرول کرو، غصے پر قابو کرنا سیکھو. جو غصے پہ قابو کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں. تو غصہ نہیں کرنا ہمیں اپنی انا کے لیے میرے بھائیوں. اچھا اگر کسی کو غصہ آ جائے، آج غصے کا دوا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں کہ کوئی لا کر کے کوئی ٹیبلٹ کھا لو غصہ ختم ہو جائے، لیکن قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے. اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علموا یسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فلیسکت، تو وہ خاموش ہو جائے. اور اگر خاموش ہونے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہوتا ہے، رسول محترم سلیمان ابن سرد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو آدمی لڑائی کر رہے تھے اور بالکل لال پیلا ہو رہے تھے غصے سے. اللہ کے رسول نے کہا اگر میں اس کو ایک کلمہ بتا دوں تو ان کے غصے ختم ہو جائیں گے. وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اگر پھر بھی غصہ نہیں ختم ہوتا ہے، ایک تیسرا نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں تو آپ سو جائیے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ دوائے نبوی ہے. جناب محمد رسول اللہ نے یہ غصے کے علاج کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں. اگر وہاں نہ ختم ہو تو آپ خاموش ہو جائیں. اگر غصہ نہیں ختم ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہیں تو
بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو آپ سو جائیے, آپ کا انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب آدمی غصہ کرتا ہے, خاموش نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس ملک ہندوستان کے اندر غصے پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 15% ہے. 15% لوگ غصے سے مر جاتے ہیں. غصہ زیادہ کرتا ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, لقوہ کی شکایت ہو جاتی ہے, ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, دنیا بھر کی بیماریاں جنم لیتی ہے. اگر ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, تو آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے. غصہ اگر آ جائے تو غصہ پہ کنٹرول کرو. نبی نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا پڑھو. غصے میں خاموش ہو جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو سو جاؤ, انشاءاللہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نسخہ بتایا ہے. اب آئیے دین کے تعلق سے, غصہ کرنے کے تعلق سے, کہ دین کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو غصہ کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آپ دیکھیں, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو, اگر 10 سال کا ہو جائے وہاں شریعت غصہ کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو مارو اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول جب دین کا معاملہ آتا تو اللہ کے رسول غصہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں لڑائی ہو گئی, باتا کہانی ہو گئی, دونوں ایک دوسرے سے لڑ دوڑتے ہیں, وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنے گھر چلے آئے, انہیں احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے. عمر کے دروازے پہ جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے, حضرت عمر دروازہ نہیں کھولتے ہیں, بھاگ کر کے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے پاس, حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. آپ اپنے کرتے کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایسا اور کہا کہ اے ابو بکر ایسا لڑ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سے لڑائی کر کے آ رہے ہو. اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے عمر کو تکلیف پہنچائی ہے, میں معافی مانگنے کے لیے گیا, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا, گھر کا دروازہ نہیں کھولا, میں بھاگ کر کے آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا. اتنے میں حضرت عمر کو ہوش آیا. حضرت عمر نے سوچا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, میرا بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا, مجھے معاف کر دینا چاہیے. ان کی ضمیر زندہ تھی. بھاگ کر کے ابو بکر کے گھر پہ آتے ہیں, ابو بکر کو نہیں پاتے ہیں, انہیں یقین ہو گیا کہ رسول محترم کے دربار میں گئے ہیں. حضرت عمر ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, سہم کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. فتغیر وجہ رسول اللہ, اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں, اللہ کے رسول کے سامنے جھک جاتے ہیں. اللہ کے رسول ناراض ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ناراضگی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول سے ابو بکر کہتے ہیں عمر کی غلطی نہیں ہے اللہ کے رسول, غلطی میری ہے. رسول محترم نے کہا کہ اے عمر, عمر کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری تصدیق کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, یہ ابو بکر تھے. جب دنیا مجھے میری جان کے پیاسے تھے, لوگ میرے خون کے پیاسے تھے, مدد اگر کسی نے کیا تو سیدنا ابو بکر نے کیا. مکہ کے اندر نبی نماز پڑھ رہے تھے, دشمنان اسلام نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دیا, رسی اتنا تیز کھینچا کہ نبی کی زبان باہر آ گئی. لوگوں کو پتا چلا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رسول محترم کا دفاع کیا جائے. بھاگ کر کے ابو بکر کے پاس آتے ہیں, ابو بکر سے کہتے ہیں تمہارے محبوب پر ظالم ظلم کر رہے ہیں, ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, رسول محترم کے پاس آتے ہیں, دشمنوں کو دھکیلتے ہیں, رسول محترم کو بچاتے ہیں. کافر رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ابو بکر کو پیٹنے لگے, اتنا پیٹا ابو بکر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. ان کے قبیلے والے اٹھا کر لاتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, ہوش نہیں آتی ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آ گئی, رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی ماں ام خیر سے پوچھتے ہیں رسول محترم کیسے ہیں. ان کی ماں ناراض ہو جاتی ہے, تجھے تیری فکر نہیں ہے, رسول محترم کی فکر کر رہا ہے. کہا امی جان مجھے رسول کے بارے میں بتاؤ ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتایا گیا کہ وہ دار ارقم کے اندر موجود ہیں, ابو بکر چل نہیں پا رہے ہیں, زخموں سے خون سے لہو لہان
ہے، زخموں سے چور ہے، ام خیر کو کہتے ہیں ام جمیل کو لے کر کے آؤ، ام خیر اور ام جمیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب محمد رسول اللہ دار ارقم میں جاتے ہیں، اپنے پیروں سے چل نہیں پا رہے ہیں لیکن نبی کی محبت میں دار ارقم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، دو عورتوں کا سہارا لے کر کے جب دار ارقم میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رسول محترم آگے نکلتے ہیں، ابو بکر کے بدن سے خون جاری ہے، رسول محترم نے ابو بکر کے زخموں کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول رونے لگے، اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، ابو بکر رسول محترم کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، رسول محترم ابو بکر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے ابو بکر کو اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگانے کے بعد حضرت ابو بکر اور رسول محترم مل کر کے اتنا روئے کہ دار ارقم کے اندر موجود سارے صحابہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا عمر سے جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو ابو بکر سے ہماری تصدیق کر رہا تھا، پوری دنیا جان کے پیچھے پڑی تھی تو اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ابو بکر نے میری جان کو بچائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اب ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب تک ابو بکر زندہ رہے کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں میرے بھائیوں پہنچائی ہے۔ میرے بھائیوں چند منٹ کے اندر ایک اور قصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے دین کے لیے شریعت کے لیے غصہ کیا، یہاں غصہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان قریشا اهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجدر عليه الا اسامة زيد اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاخطب وقال يا ايها الناس انما قد اهلك الذين قبلكم وانهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخزومی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لیا، وہ بڑے خاندان کی عورت تھی، اب حق تو یہ تھا، عدل و انصاف تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، لوگوں نے کہا اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ معاملہ پہنچا نہیں ہے، ابھی یہ قبیلے والے مشورہ کر رہے ہیں، کہا اب کیا کیا جائے، کس کا سپورٹ لگایا جائے، کس کی ہمت ہے رسول محترم سے اس بارے میں سوال کرے اور یہ کہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، پیسہ لے کر کے کام ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام صرف ایک ہی آدمی کر سکتے ہیں، وہ اسامہ ابن زید ہیں، اللہ کے رسول ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اسامہ ابن زید دربار رسول میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مخزومیہ قبیلہ کی ایک مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ غضبناک ہوتے ہیں، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ ابن زید، اے ابن زید زید کے بیٹے، تم اللہ کے حدود کے تعلق سے بات کرنے اور سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، قبیلے مخزومیہ کی بات تم کرتے ہو، اس مخزومیہ عورت کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا۔ اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی دین کے معاملے میں مداہنت نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی، دین کے معاملے میں آپ کو غصہ ہونا ہے۔ ہماری اولاد بے نمازی نہیں ہے، وہاں پہ غصہ کرنا ہے، نشے کے راستے پہ جا رہی ہے، غصہ کرنا ہے، وقت آئے تو مار بھی اس کو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو بڑھاؤں، صرف آپ میرے نوجوانوں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہے، میری ماؤں اور میری بہنوں، سب سے یہی گزارش ہے، یہ وقت ہے آزمائش کا، یہ وقت ہے صبر کا، یہ وقت ہے امتحان کا۔ آج ہوا ہمارے خلاف چل رہی ہے، طوفان ہمارے خلاف چل رہے ہیں، ایسے موقع پہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، تمام لوگوں سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، یہ ناچیز آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنی انا کے لیے غصہ نہ کریں، غصہ وہاں کریں جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، رسول کی بات آئے، کتاب کی بات آئے تو آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے، لیکن ذاتی انا کی بنیاد پہ اور کہ وہ بجا رہا ہے
है तो मैं बजाऊंगा, वो पत्थर फेंक रहा तो मैं पत्थर फेंकूंगा, इसकी इजाजत मेरे भाइयों शरीयत नहीं देती है। इससे हमें दूर रखना है, अपने गुस्से को, अपने तैश को काबू करना सीखे। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जरूर भी जरूर मदद करेगा। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फ़िरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।